الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات ناظرین کرام سلام علیکم۔ میں نے کل بھی فیس بک پہ لائیو ویڈیو ڈالا تھا ایک یزید کے بیٹے کے بیان پر کہ جو کہہ رہا تھا کہ یزید کی کوئی خطا نہیں، امام حسین کی غلطی تھی کہ کربلا میں کیوں آئے جب جانتے تھے کہ قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ اس حرامزادے کو یزید کی نسل کو یہ معلوم نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام حکومت یا خلافت کے لیے کربلا میں نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ کی توحید اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف یہ تھا کہ پوری کائنات میں اللہ کے دین کی حفاظت ہو، اسلام کی حفاظت ہو، توحید کی حفاظت ہو، رسالت کی حفاظت ہو۔ یزید یہ کہتا تھا کہ کوئی رسول نہیں آیا، یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا کہ جس کو محمد کو نبی بنا کے کھڑا کیا، کوئی وحی نہیں آتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں آئے، انہوں نے آواز دی کہ یزید تو غلط کہتا ہے، اسلام بھی دین ہے اللہ کا، میرے نانا بھی رسول ہیں، تھے نہیں ہیں، نبی بھی ہیں، اور تو غلط کہتا ہے، لہٰذا میں تیری اس آواز کو بند کر دوں گا، چاہے ہمارے قتل و غارت ہو جائے، خون بہایا جائے، بچوں کو قیدی بنایا جائے، ہمارے گھر میں آگ لگائی جائے، یہ سب ہمیں قبول ہے، لیکن اسلام کا مٹ جانا ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس مقصد کے تحت آج مسجدیں باقی ہیں، قرآن باقی ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کی بدولت۔ اور آج میں جو عرض کرنا آیا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہی مسلک کا ایک پاکستان کا مولوی جس کا نام جواد نخوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امام نے یزید کی بیعت کر کے غلط کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کتا، وہ حرامزادہ، وہ بھی وہابیت سے مل گیا ہے، یعنی وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیں۔ اس کو نخوی کہنے کا حق ہی نہیں ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہو سکتا، یہ یزید کی نسل کا لگتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کر کے بارگاہ یزیدیت سے ناراضگی خرید لی۔ اللہ اکبر! ارے بھائی، ہم تو قرآن کریم میں بھی پڑھتے ہیں اور اپنی مجالس میں بھی عرض کرتے ہیں کہ بارگاہ خدا سے یہ آیا، بارگاہ رسول سے یہ آیا، بارگاہ امام سے یہ، وہی لفظ جواد نخوی یزید کی طرف منسوب کر رہا ہے، بارگاہ یزیدیت سے حسین نے ناراضگی لے لی۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا لفظ ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ جواد خود یہ یزید کی نسل سے ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اس کمبخت کو پہلے تو امامہ نہیں لگانا چاہیے، اب خبا نہیں لگانا چاہیے، لباس امام زمانہ ہے۔ جس امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس امام حسین کے پوتے ہیں امام زمانہ۔ امام زمانہ کے لباس کو ہٹائیے اور پھر اپنے سامنے سے نخوی لفظ کو ہٹائیے۔ کمبخت، ملاؤن، خبیث! جب تو شیعت میں رہ کر تو ایسی بات کرے گا تو جو دشمن شیعہ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو ہم کیسے روکیں گے؟ آج ہم دو چار سے بات کرتے ہیں تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ تمہارے مولانا خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ حسین نے بارگاہ یزیدیت کی ناراضگی خرید لی تھی بیعت کا انکار کر کے۔ تو کیا جواد نخوی یہ چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لے؟ یزید ملاؤن، خبیث! یزید بھی ملاؤن، یزید کا باپ بھی ملاؤن، اس کا دادا بھی ملاؤن، اس کی دادی بھی ملاؤن۔ ہمیشہ یہ نسل رسالت کی دشمن رہی، اور رسالت کے بعد علی بن ابی طالب سے لے کر اور آج تک امام مہدی علیہ السلام تک یہ نسل بنی امیہ سب کی دشمن ہے، سادات کی دشمن ہے۔ یہ جواد اپنے سامنے نخوی لگا کر امام علی نقی علیہ السلام کی اپنے کو اولاد بتا کر اور اس طریقے سے یہ گستاخانہ بیان کرتا ہے اور سرعام ویڈیو ڈالتا ہے فیس بک پر، اسے شرم نہیں آتی؟
کہ امامہ لگا کے ابا قبا لگا کے امام کا لباس پہن کے کہہ رہا ہے ارے پاکستان کے مولوی شرم کر، تیرا ملک تو ویسے ہی کتا ملک ہے، پاکستان کو تو دنیا کے نقشے سے ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنے کو اسلامی ملک کہتا ہے اور ایسے ایسے لوگوں کے بیان کو برداشت کرتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسالت کے خلاف، امامت کے خلاف ہے، حسینیت کے خلاف ہے۔ شرم کرو پاکستانیوں، اس کو تو پکڑ کے قتل کر دینا چاہیے، یہ یزیدی ہے، یزیدی کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، یہ زمین آل محمد کا صدقہ ہے، زمین پر بہنے والے پانی کو پینے کا حق نہیں ہے ان لوگوں کا، کمینوں کا۔ اس طرح سے بیان دیتے ہیں یہ لوگ حرامزادے، اور پھر اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ علماء ہیں۔ شیعہ علماء کی کیٹیگری میں آتے ہیں یہ لوگ، عالم ہے یہ لوگ، یہ ظالم ہے، آج کے ظالم ہے یہ لوگ، امام زمانہ کی ناراضگی خرید رہے۔ امام حسین السلام کا وہ جملہ نہیں پتہ اس ملعون کو کہ یزید مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، امام نے یہ جملہ کہہ کے بتا دیا کہ تو اور میں، یہاں تک یہ بیعت کا معاملہ نہیں رکتا، بلکہ ہر زمانے میں قیامت تک جو بھی تجھ جیسا آتا چلا جائے گا تو تجھ جیسے غلیظ کی مجھ جیسا کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا بھی بیعت نہیں کرے گا۔ تو جب حسین جیسے بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے تو حسین یزید کے بیعت کیوں کرتے؟ یزید کے بیعت کا مطلب سمجھتا ہے تو جواد نقوی؟ یزید کے بیعت کا مطلب یہ تھا کہ اسلام برباد ہو جانا، عبادت الہی کا مٹ جانا، توحید پر خطرہ آ جانا۔ اللہ نے خود کہا کہ میں کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو میں نے محمد آل محمد کو دنیا میں بھیج دیا اور پیدا کر دیا۔ تو اب سمجھ میں آیا اللہ اور توحید ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، محمد آل محمد نے دنیا میں آ کر اس کو ظاہر کیا کہ دیکھو خداوند عالم ہے، اس کا وجود ہے، دکھائی نہ دیتے ہوئے بھی ایک وجود پروردگار کا ہے، اور ہم اسی کو بتانے کے لیے اس دنیا میں آئے، صبر کا مظاہرہ کیا، سب کچھ قربان کیا۔ اگر کل حسین خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن، اگر حسین کل یزید کی بیعت کر لیتے تو آج نہ یہ نمازوں کی شکل ہوتی، نہ مسجد ہوتی، نہ قرآن کا وجود ہوتا، نہ خداوند عالم کا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں ملک ہندوستان سے، آزاد ملک سے اس جواد نقوی کو ڈانٹ رہا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آئے شیعت سے بحث کریں۔ کتنا پیسہ اس نے سعودیہ سے لیا ہے یہ بولنے کے لیے، کتنا پیسہ اس نے دبئی سے لیا ہے یہ بولنے کے لیے؟ پہلے حسین کے خلاف بولو، پھر عزاداری کے خلاف بولو، پھر شیعت کے خلاف بولو۔ ارے شرم کر کمبخت، ملاؤن، خبیث، تو بھی کتا ہو گیا، اتار اس لباس کو اپنے۔ ہمارے ہندوستان میں دیکھیے ماشاءاللہ، مودی جی خود ہمارے ہندوستان میں امام حسین کا اور حضرت علی اصغر کا نوحہ پڑھ رہے ہیں، اندور میں جا کر، شیعوں کے بیچ میں جا کر، بھلے ہی وہ بہرا شیعہ ہیں لیکن وہاں جا کر ہمارے پردھان منتری نے، مودی جی نے حضرت علی اصغر کی شان میں نوحہ پڑھا، مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر شیوراج چوہان نے نوحہ پڑھا۔ تو پھر ارے جواد نقوی، تو سید سادات کے نام پہ ایک کلنک ہے، شیعہ کے نام پہ ایک کلنک ہے۔ یہ تو ہمارے مودی جی بیچارے مسلمان بھی نہیں، شیعہ بھی نہیں، اس کے بعد امام حسین کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ امام حسین مہان بلیدانی ہیں، امام حسین کی شہادت کے برابر کسی بھی دھرم اور کسی بھی دیوتا کی شہادت نہیں ہو سکتی، وہ سب سے مہان شہادت ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے صرف اسلام کے لیے بلی نہیں دی بلکہ عالمین کو بچانے کے لیے بلی دی، مودی جی کا بیان ہے۔ اور یزید ایک آتنکوادی تھا، یہ مودی جی کہہ رہے ہیں، یزید ایک آتنکوادی تھا، یزید پورے عالمین کو برباد کرنا جا رہا تھا، امام حسین نے اس کے قدم کو روکا۔ اب آپ دیکھو، اب اپنا کمپیئر کرو، تو اولاد حسین سے اپنے کو بتاتا ہے، یا ہمارے پرائم منسٹر یہ بیان دے رہے ہیں، تو اپنا بیان اور ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر کا بیان سنیے۔ پاکستانیوں شرم کرو، پاکستان تو خدا کے نام پر زندگی جی رہا۔ میں پاکستان کے پی ایم عمران خان سے بھی کہوں گا، اپیل کروں گا کہ انہیں جیسوں کو گرفتار کرو، انہیں جیل میں ڈالو، کہ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، قرآن کو بدنام کر رہے ہیں، امام حسین کے لیے ایسے بیان دے رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ جواد نقوی شرم کر، میرا یہ بیان سن اور اپنی حرکتوں سے باز آ جا، ورنہ امام زمانہ تجھے دیکھ رہے ہیں بھی، سن بھی رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غضب الہی تجھ پر نازل ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔